آپ کو قرآن عظیم کے 4 الفاظ سکھا دیتا ہوں۔ صرف 11 دن تک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے اپنے پاس، اور کوئی بھی ایسی دنیا کا مشکل نہیں جو اس سے دور نہ ہو۔ آپ کے زندگی کے تمام رکاوٹیں خود بخود ختم۔ مالی پریشانی جو کہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مالی پریشانی، جادو کی پریشانی اور بندش کی پریشانی، سارے لوگ پریشان ہیں۔ مجھ پر کسی نے بندش کر دیا ہے، کاروبار بند ہے، دکانداری نہیں چل رہی، کسی نے میرے راستے روک لیے ہیں، کسی نے مجھ پر بندش کیا ہے، میرے کاروبار پر بندش، میرے گھر میں بیٹیاں بہنیں ہیں ان کے رشتوں پر بندش، رشتے نہیں آ رہے، آ بھی رہے ہیں تو اپنے پسند کے رشتے نہیں آ رہے، کسی نے بندش کر دیا ہے۔ جادو، بندش اور مالی پریشانی آج کل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے یہ 4 الفاظ یاد کر لیں، اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں ختم۔ میرا چیلنج ہے، ساری دنیا کو میرا چیلنج ہے کہ ان 4 الفاظ، اللہ کی قسم قرآن عظیم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ یہ صرف الماریوں کے لیے اللہ تعالی نے نہیں بھیجا، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، اس میں کتنی طاقت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ہے ہی رحمت، یہ تو بیماریوں سے شفا ہے، روحانی جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ ساری زندگی کی رکاوٹیں قرآن عظیم کے ان 4 الفاظ سے ختم کریں۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اجازت بالکل عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، اور پریشانی کس چیز کی ہے؟ زیادہ تر ایک مالی پریشانی، دوسرے جادو سے لوگ پریشان ہیں، فلاں نے مجھ پر جادو کیا ہے، مجھ پر جادو کے اثرات ہیں، میری زندگی، میرے گھر پر، میرے بچوں پر جادو ہے، میرے کاروبار پر بندش ہے، رشتوں پر بندش ہے۔ ان تمام مصیبتوں کا ایک ہی حل اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم سے، اور وہ بھی انشاءاللہ 4 الفاظ سکھاتا ہوں۔ 4 الفاظ یاد کر لیں، اپنی زندگی میں صرف 11 دن ان 4 الفاظ کا مختصر سا وظیفہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اپنے پاس ایک کاغذ پر یہ 4 الفاظ لکھ دیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے دکان میں رکھیں، اپنے کاروبار میں رکھیں، تمام بندشیں دور، تمام جادو کے اثرات ختم، مالی پریشانی ختم، قرض کا بوجھ ختم۔ بس 4 الفاظ، اجازت عام ہے، کسی کو بھی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اجازت یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، میری ویڈیو کو لائک کرو، یار ایک اچھی سی کمنٹ کرو، یہ ایک اچھا سا کمنٹ کرو۔ میں کبھی میرے زبان سے کبھی بھی یہ بات آپ نہیں سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو خود غرضی ہے۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اگر ایک شخص کو، میرے بھائی بہن کو فائدہ پہنچے گا تو یہ میرے لیے انشاءاللہ خوشی کا باعث، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اجازت نہ مانگے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو بھائی وظیفہ کیا کام کرے گا؟ مجھے بتاؤ، 5 وقت کی نماز کو تو فرض ہے نا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ فرض کو چھوڑ کر وظائف کے طرف بڑھ رہے ہیں، وظائف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن فرض کو بھولے ہوئے ہیں۔
تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کی حلال کی طلب کریں، بھائی بھولے سے بھی حرام میں نہ پڑیں، حرام سے بچ کر رہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کبھی بھی حرام سے نہ بھرا کریں۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین کامل ہو، شک نہ ہو۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اب ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن یقین کامل ہے کہ میرا رب بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، وہ کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائے گا، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک شخص ہے بدقسمت کہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کر، لیکن اس کو شک ہو رہا ہے کہ میری دعا تو آج تک کبھی قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، سال ہر سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں، کبھی قبول نہیں ہوتی، یہ بات دعاؤں کی قبول ہونے میں بہت بڑا مانع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر شک نہ کریں، بلکہ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ۔ اور آخری بات کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک، آپ وظیفہ صحیح طور پر پڑھ رہے ہیں، بس یہ 4 باتیں ہیں، ان پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ 4 الفاظ قرآن عظیم کے یاد کر لیں، جو بچہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ 4 الفاظ ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کے آخری 4 الفاظ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ کتنے الفاظ ہوئے؟ 4 ہوئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب ایسا نہیں کہ تمہیں بھول جائے، تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں، تم تو بھول جاتے ہو نا، تم تو اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہو بعض اوقات، خوشیوں میں مگن ہو کر، عیش و عشرت میں مگن ہو کر، دنیا کے عیش میں، دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر تم تو اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہو، لیکن تیرا رب ایسا نہیں، تمہارا رب کبھی آپ کو نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر، ایسے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ، اس کو ذرا دھیان سے پڑھیں اور معنی پر غور کر کے پڑھیں کہ میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں، میں اس کو یاد ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ العزیز ان 4 الفاظ کی برکت سے دعا مانگو گے تو کبھی رد نہیں ہوگی۔ آئیے وظیفہ سکھاتا ہوں آپ کو، جو بھی تمام مشکلات، تمام رکاوٹیں 11 دن کے وظیفے سے ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ طریقہ کیا ہے؟ روزانہ جو ہے 2 رکعت صلاۃ حاجت یعنی حاجت کے لیے 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگتا ہوں، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور درود شریف 11 بار کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد شروع کرنا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ معنی پر غور کر کے پڑھیں، مزہ بھی آئے گا آپ کو۔ تیرا رب تمہیں بھولنے والا نہیں، تو آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، کیا وہ ہمیں بھول چکا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو میرا رب تو بہت مہربان ہے، ہم اس کو یاد ہیں، ہماری تکالیف وہ سب جانتا ہے۔ تو 313 بار آپ نے پڑھنا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ سب سے پہلے شروع کرنے میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر بعد میں یوں پڑھیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف کے بعد خوب اپنے حاجات اللہ سے مانگو کہ اللہ تم تو ہمیں بھولنے والا نہیں، میرا فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما۔ خوب دل سے رو کر دعائیں 11 دن پورا کریں۔
11ویں دن جب آپ اس عمل کو پورا کریں، دعائیں مانگیں، تو اپنے پاس پہلے سے ایک کاغذ قلم رکھ لیں اور اسی مصلے پر بیٹھے بیٹھے آپ نے چند کاغذات پر لکھنا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان ربک نسیا، وما کان ربک نسیا۔ ایک مرتبہ ایک کاغذ پر لکھنا ہے۔ ایک کاغذ کو اپنے پرس میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کے بٹوے میں، آپ کے پرس میں کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ اپنے گھر میں جگہ جگہ لگا دیں، آپ کے گھر پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا۔ آپ کے گھر سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ کاروبار کی جگہ رکھیں، کاروبار میں برکت، کاروبار سے رکاوٹیں ختم۔ دکان میں رکھیں گے، دکان سے رکاوٹیں اور بندشیں ختم، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو کامیابی دلائے گا۔ بہت بابرکت 4 الفاظ ہیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں اور پڑھتے رہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو یوں بھی پڑھیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ مزہ ہی مزہ آئے گا اور آپ کے تمام مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نکل آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔